بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوا دے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے گی، جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو، اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں کسی بچے کو آغوش میں لیتی ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے تھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، اس صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کے برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر قرآن یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قیدی ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبت عاجز ہو جاتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، ناچ گانے اور فسوق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس فسوق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مدینہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی اس شہادت کی خبر مل چکی تھی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اصلاح حق کے قیام، ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آئے ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ ناکام بنایا جا سکے، دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کر لو، جان بخشی ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس معصوم بچے پر ہی رحم کرو۔ مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا سا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علمدار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی، بیوی کی سسکیاں فضا میں گونجتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اپنے مدینہ کے لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی رہی۔ حضرت عباس خیمے کے اندر میں داخل ہوئے تو ایک بچے کو پیار کیا، بیویوں کو تسلی دی، اللہ تعالی ہمارے صبر کو یہ چراغ بنا دے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظتوں پہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف آئے۔ حسین تو شہید کیا جائے گا، حسین تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھی، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میری ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیوی کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں۔ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لے گی۔ ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہاتھ کڑیاں اور بینوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ پیش کیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا، اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو۔ تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ پیش کیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے کہ دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شدید شرمندہ ہوا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گئی۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے اور اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کے لاشے کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں۔ تیرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لے، تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی، مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنے فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ فرض ادا کیا۔ اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ساکت تھی، گلیاں خاموش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب کی آنکھیں نم تھی، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہوگی اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب ساتھ میں دفن ہے۔ آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے، یہاں سے ہم سب گئے تھے اور آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے زنجیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا، اپنے ضمیر کو نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے بھوک ایسی سہی جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لگاتار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دیا ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولے، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک ماں کا نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا۔
ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کے ایک ایسی تصویر کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور وظیفہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے گی، زمین ہلا دے گی، تمام گناہ بخشوا دے گی۔ یہ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے گی اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے افضل ہے۔ آپ نے ایک بار تسبیح لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھ کی انگلی پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا هو واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفائے عباس عطا فرما، ہمیں غیرت علی اکبر عطا فرما، ہماری بیٹیوں میں پاکیزگی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عطا فرما، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، ہمیں دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کے زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔